آج کی نشست کا ٹائٹل ہے کہ ہاؤ کین وی ورک آن آور اون ایموشنل نیڈس. ERDC کا جو ایجوکیشن کا ماڈل ہے، میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں جس سے یہ گفتگو کنیکٹڈ ہے. یہ گفتگو جو آج ہوگی یہ ایک بڑے موضوع میں پیوست ہوگی جا کے، اور وہ بڑا موضوع یا جو ERDC کا بنیادی نیریٹو ہے جس میں آج کی گفتگو کو آپ پیوست کر کے دیکھیں گے تو زیادہ بڑے مفاہیم آپ پہ واضح ہوں گے. وہ بڑا موضوع یہ ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ رب کریم نے انسان کو اپنی لرننگ کے لیے بڑا خود کفیل بنایا ہے. اس کے اندر اگر اس کی 4 ڈیولپمنٹل نیڈس پوری ہو جائیں تو رب کریم نے اس کی جو لرننگ ہے وہ بڑی زبردست انداز سے ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایکسل کرتا ہے، اور اس دنیا میں اور انشاءاللہ تعالی بعد والی دنیا کے لیے بھی اس کی تیاری کا کام آسان ہو جاتا ہے. اور وہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈس جن کا ہم تفصیلی بیان ہمارے پروگرامز میں ہوتا ہے، انٹلیکچول نیڈس، ایموشنل نیڈس، سوشل نیڈس اور فزیکل نیڈس ہیں. تو اگر کسی بچے کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوتی تو ایک بہت بھیانک کیوس پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی میں. اور نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ متعلق ہوتے ہیں وہ بھی بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو اب 2 باتیں ہیں بچوں کے حوالے سے. تو بات میری چونکہ تفصیلی گفتگو بچوں کی ایموشنل نیڈس کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے اور ان کو کیسے پورا کیا جائے، اس پر گفتگو ہماری موجود ہے، تفصیلی گفتگو موجود ہے. لیکن اپنی ایموشنل نیڈس اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں ماں یا باپ کے منصب پہ فائز ہوں یا کسی ادارے میں ٹیچر ہوں یا کوئی بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنی ایموشنل نیڈز میری پوری نہیں ہوئی. کیونکہ جس طرح ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر دوسرا آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو خود میرے ساتھ نہیں ہوا، مجھے ٹرسٹ نہیں ملا، مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا، مجھے رسپیکٹ نہیں ملی، میری فیلنگز کو بار بار مجروح کیا گیا، میرے ساتھ اس طرح کی تکریم والا معاملہ نہیں پیش آیا جیسا مطلب آنا چاہیے تھا. اور آج جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اچھا بچوں کو تو اس طرح لے کے چلنا چاہیے، تو وہ ایک کبھی کبھی ایک تھوڑا سا ڈی مورلائزنگ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں. اور پھر ہم دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بچے کی ایموشنل نیڈس پوری کرنے کے لیے آپ کا خود بھی ایموشنلی اسٹیبل ہونا اور ایموشنلی کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. تو اب یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ بھائی اب میں یہ کیا کروں، میری تو اپنی پوری نہیں ہوئی، میں تو خود لاچاری اور پریشانی کے شکار ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے کہ واٹ آر ایموشنل نیڈس اینڈ ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس، اس کے اوپر آج کی گفتگو ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے خدمت میں رکھوں گا وہ یہ کہ دیکھیے انسان سوچتا تو اپنے ذہن سے ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کچھ سوچے یا کچھ نہ سوچے، اور وہ کیا سوچے اور وہ کیسا سوچے. یعنی ہم سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے، اور ہم کیا سوچیں گے، اور ہم جو سوچیں گے وہ کیسا سوچیں گے، ہم اچھا سوچیں گے برا سوچیں گے، اس کا فیصلہ بڑی حد تک ہمارا دل کرتا ہے. سوچتے ہیں ہم اپنے ذہن سے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ ذہن کی لگام کو تھامے رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو ہمارا جو ہارٹ ہے اور ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ انفریز کرتے ہیں آپ کی انٹلیکچول ایبیلٹیز کو. تو آپ کا انٹلیکٹ جو ہے نا وہ کوئی کارنامہ دکھاتا ہے، آپ کے جو ذہن ہے وہ کوئی بہت بڑا تیر مارتا ہے. لیکن اگر قلب جو ہے، اگر دل رو رہا ہو اور دل زخمی ہو اور دل پریشان ہو تو پھر آپ کی جو پرفارمنس ہے، جو آپ کی ذہانت کا مظاہرہ ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا. بلکہ اچھا اب یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات جو میں بالکل ابتدا میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی نیڈس کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے دوسروں پر ڈپینڈنٹ تھے. اور یعنی ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہمیں کوئی پانی دیتا تھا تو ہم پیتے تھے، ہمیں بھوک لگتی تھی تو کوئی ہمیں کچھ کھلاتا تھا تو ہم کھاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری انٹرنل پروسیسز پورے طور پر
خود کفیل تھے. مطلب ہمارا لرننگ کا پروسیس اپنے طور پر چلتا تھا, لیکن کس طرح کے انوائرمنٹ میں ہمیں رکھا جائے گا اور اس سے ہم کیا لرن کریں گے, تو ہم کس طرح کے ماحول میں رہیں گے, اس کے لیے ہم خود اس ماحول کا انتخاب نہیں کر پاتے تھے. یہ ایک پرابلم تھا, یعنی پرابلم کہہ لیجئے یا فیس کہہ لیجئے کہ ہم اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا کم سے کم کر دیں اور آئیڈیلی چھوڑ دیں. یعنی ہم اپنی یہ جو بچپن سے بڑے ہونے کا سفر ہے وہ ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنس کا بھی تو سفر ہے نا. تو اگر ہم بڑے ہونے کے بعد بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایموشنل نیڈس دوسری پورے کریں گے, جیسے بچہ اپنی ایموشنل نیڈس کی تکمیل کے لیے یا اپنی ایموشنل نیڈس کی فلفلمنٹ کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ماں اگر اس کو ٹرسٹ دے گی, ماں اگر اس کے اوپر شفقت کرے گی اور محبت کرے گی اور اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے گی تو اس کی ایموشنل نیڈس پوری ہوں گی. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف آتے ہیں, اور اب رب کریم نے آپ کو اتنا لاچار اور اتنا محتاج بنایا نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہماری وہ جو کسی اور پر تکیہ کرنے اور کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنے والی جو صورتحال ہے نا وہ جاری رہتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ہماری ایموشنل نیڈس کو کوئی اور پورا کرے گا, اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں اور باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے, آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نیڈس کی تکمیل کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور آپ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ایسیوم کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی انڈیپینڈنس مکمل ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے اپنی نیڈس کو محدود نہیں کیا اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا دشوار ہے. اگر آپ کی نیڈس بے حساب ہیں تو آپ کا ڈیپینڈنٹ ہونا اس کا امکان زیادہ ہے. تو ایموشنل نیڈس جب آج کی نشست کا موضوع چونکہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایموشنل نیڈس پہ کیسے کام کریں, تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری ایموشنل نیڈس باہر سے پوری ہوں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری ایموشنل نیڈس جو ہیں وہ فلفل کی جائیں گی, بلکہ اہم بات یہ کہ آپ اپنی ایموشنل نیڈس کو ری ڈیفائن کریں گے, اسے انڈرسٹینڈ کریں گے اور اسے محدود کریں گے, اسے کم سے کم کریں گے. حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نیڈس وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. بچے کی تو ایموشنل نیڈس دیکھیے, بچے کا معاملہ الگ ہے. بچے کی ایموشنل نیڈس جن اصولوں پر پوری ہوتی ہیں, بڑوں کی ایموشنل نیڈس ان اصولوں پہ پوری نہیں ہوں گی, بلکہ بڑوں کی ایموشنل نیڈس پہ کام, یعنی ہم اپنی ایموشنل نیڈس پہ کام کریں, ان کے کچھ اصول اور طریقہ کار مختلف ہوں گے. تو آج کی جو نشست ہے اس میں 11 کرنے کے کام آپ سے شیئر کروں گا, یعنی 11 پریکٹیکل قسم کی سجیشنز میں دوں گا جس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایموشنل نیڈس پہ کام کر سکیں. ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم سوچتے اپنے ذہن سے ہیں, لیکن ہمارا قلب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سوچیں یا نہ سوچیں, سوچیں تو کیا سوچیں اور سوچیں تو کیسا سوچیں. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جب ہم بچے تھے, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی نیڈس کی تکمیل کے لیے دوسروں کے محتاج تھے. بڑے ہونے کا اصل مطلب یہ ہے, بڑے ہونے کا ایک مطلب یہ ہے, بڑا اہم مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ڈیپینڈنس ختم ہو جائے اور آپ اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج نہ رہیں. اگر آپ ابھی بھی دوسروں کے محتاج ہیں تو آپ ٹھیک سے بڑے نہیں ہوئے ہیں, آپ پورے طور پر بڑے نہیں ہوئے ہیں اگر آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ کسی بھی معاشرے کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی نیڈس کو محدود رکھنے میں کامیاب ہو جائے. یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر سب سے چھوٹا آدمی وہ ہے جس کی نیڈس بے حساب پھیل جاتی ہیں, جسے اپنی خواہشات کو پر بھی نیڈس کا گمان گزرتا ہے, جس کی نیڈس پھیلتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں, اور خواہشات بھی, وہ اپنی خواہشات کو بھی اپنی نیڈ سمجھ کے زندگی گزار دیتا ہے. اور کسی معاشرے کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی نیڈس محدود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی ایموشنل نیڈس پوری کرنے سے زیادہ ہمیں اپنی ایموشنل نیڈس کو سمجھنا اور اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہے تاکہ ہماری ایموشنل نیڈس جو ہیں اس کی تکمیل کے لیے ڈیپینڈنس دوسروں پہ ختم ہو. اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کے لیے میں کچھ کرنے کے کام آپ سے شیئر کروں گا. دوسری بات, اگر ہماری ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں تو ہوتا کیا ہے,
ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک مستقل امپلسو بیہیویئر کا شکار ہوتے ہیں. مطلب ہم ریفلیکٹو کم ہوتے ہیں, امپلسو زیادہ ہوتے ہیں, اور ہماری جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. ہماری زبان جو ہے وہ ایک چھری کی طرح انسانوں پہ برستی ہے, لوگوں کو زخمی کرتی ہے, خود بھی ہم ہرٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی ہم ہرٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے کیسز میں یہ ایک ایموشنلی ایبیوسو ریلیشن شپ کی ابتدا ہو جاتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں میوچولی ایموشنلی ایبیوسو ریلیشن شپ. یعنی ماں کی بات بیٹی کو یا بیٹے کو بری لگ رہی ہے, اور بیٹی کی بات ماں کو بری لگ رہی ہے, اور زندگی پچھلے 12 سال سے ایسی ہی گزر رہی ہے. یعنی ایک دوسرے کی بات کو برا مانتے رہتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں. ان کی انٹلیکچول جو ایبلٹیز ہیں اور ان کی جو انرجی ہے اس کا بڑا حصہ اپنی ہی دل کے اندر جو دل رو رہا ہوتا ہے, دل زخمی ہوتا ہے, اسی کو کہہ لیجئے ہینڈل کرنے میں بڑی انرجیز اور وقت جو ہے وہ اس میں کنزیوم ہو جاتا ہے. اور جب ہم اپنی ایموشنل نیڈس پہ کام کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, اس سے کم از کم جو 4-5 موٹے موٹے فائدے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے, یعنی ہم یہ کیسے جانیں, اگر ہم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ بھائی کیا میری ایموشنل نیڈس کنٹرول ہو سکی ہیں, کیا میں اپنی ایموشنل کمپیٹنس پہ یا اپنی ایموشنل نیڈس پر میں نے کام صحیح سے کر لیا ہے, کیا میں واقعتاً ایموشنلی اسٹیبل ہوں, تو اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ میں یہ کیسے جانوں کہ میں واقعتاً ایموشنلی اسٹیبل یا ایموشنلی کمپیٹنٹ ہوں؟ تو اس کے جو بڑے مظاہر ہیں یا اس کے جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں, اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ خوش ہیں بھی اور خوش نظر بھی آتے ہیں. ہم میں سے وہ انسان جو خوش نظر نہیں آتا یا خوش ہے نہیں. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آپ خوش نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے تو ہیں لیکن دیکھنے والوں کو نہیں یقین آتا کہ آپ واقعتاً خوش ہیں. تو شوہر پوچھتا ہے بھئی یہ بتاؤ تم واقعی خوش بھی ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں خوش تو ہوں, لیکن تم لگتا نہیں ہے کہ تم خوش ہو. تم مطلب تم صحیح بتاؤ, تم صحیح کہہ رہی ہو, خوش ہو؟ ہاں میں خوش ہوں نا, میں نے کہہ تو دیا میں خوش ہوں, لیکن وہ خوش نظر نہیں آتی. تو اگر خوش نظر نہیں آ رہی یا خوش نظر تو آ رہی ہے لیکن اندر سے خوش نہیں ہے, تو یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی ایموشنل نیڈس ڈسٹربڈ ہیں, آپ ایموشنلی بہت زیادہ یعنی ایموشنلی کسی کرائسس میں ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے کہ جب اگر آپ ایموشنلی کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے تو تربیہ اور تعلیم کا حق ادا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ERDC کا جو پورا پیراڈائم ہے اس میں تربیہ کا پہلا پری ریکویزٹ ہے تعلق. تو جب ہماری ایموشنل نیڈس پہ کام ہوتا ہے اور ہم ایموشنلی کمپیٹنٹ فیل کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو مظہر ہے یا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا سامنے آتا ہے کہ ہم اندر سے بھی خوش ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوش ہوتے ہیں. دوسرا کام اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات خوبصورت ہونا شروع ہوتے ہیں, ہمارے تعلقات خوشگوار ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ انسان جو ایموشنلی کمپیٹنٹ ہے اس کا 5 سطحوں پر تعلق نبھانا ممکن ہو جائے گا, اور جو انسان ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے یا ایموشنل کرائسس میں یا ایموشنلی کمزور ہے اس کا ان 5 سطحوں پر ایونچولی تعلق جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور 5 کہہ لیں سطحیں کیا ہیں تعلق کی, یا 5 ڈائمنشنز کیا ہیں تعلق کے, یعنی اپنے ساتھ تعلق, اپنے کے ساتھ تعلق, اپنوں کے ساتھ تعلق, دوسروں کے ساتھ تعلق, اور پھر اس کائنات یا اس فطرت کے ساتھ تعلق, جسے ہم نیچر کہتے ہیں, جسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں, جسے ہم ماحول کہتے ہیں. تو ایک یعنی 5 ڈائمنشنز ہیں تعلق کی. میرے ساتھ تعلق یعنی اپنے ساتھ تعلق, اپنے کے ساتھ تعلق, اپنوں کے ساتھ تعلق, دوسروں کے ساتھ تعلق, اور فطرت یا ماحول کے ساتھ تعلق. اگر میرا ایموشنل کرائسس موجود ہے تو تعلق خراب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تعلق آپ کا خوشگوار ہو جائے یا تعلق خوبصورت ہو جائے. آپ تعلق میں اپنے آپ کو پائیں گے ضرور, لیکن تعلق کی خوبصورتی سے دور رہیں گے. آپ تعلق میں اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں گے, تعلق سے اپنے آپ کو یعنی یہ جو بندھا ہوا محسوس کرنا ہے نا, وہ بندھا ہوا کمزور بات ہے نا, بندھا ہوا یعنی تعلق کے اندر آپ تعلق کا لطف اٹھانا آپ کے لیے دشوار ہوگا. تعلق کو یعنی یہ بالکل ایسی کیفیت ہوگی کہ میں تمہیں بھگت رہا ہوں, تم مجھے کاٹ رہی ہو.
مطلب یہ اس کیفیت میں زندگی گزرے گی. مطلب وہ ایک بس تعلق میں موجود تو ہوں لیکن حسن تعلق اور لطف تعلق سے محروم. تو یہ اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈز پوری ہوں تو اس کا دوسرا مظہر یہ ہے, پہلا مظہر یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا بھی ہے اور خوش نظر بھی آتا ہے. دوسرا مظہر یہ ہے کہ وہ تعلق کی خوبصورتی اور تعلق کی خوشگواری کو محسوس کرتا ہے ان 5 ڈائمنشنز کے اندر بھی. یعنی عبادت کا ذوق اس کا نمو پاتا ہے, فطرت سے تعلق اس کا گہرا ہو جاتا ہے, یعنی جو اس سے کٹے اس سے جڑنے کا مادہ اس کے اندر ترقی پاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو ہم سے جڑے میں اس سے بھی کٹوں. مطلب یہ ہماری صورتحال, اس لیے کہ ہمیں تعلق نبھانا دشوار ہو رہا ہے. تعلق نبھانا ہمارے لیے قریب یعنی تعلق کو ہم ایک وبال کے طور پر, ایک بوجھے کے طور پر سنبھالے ہوئے ہیں. مغربی تہذیب کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ تعلق کو بوجھ سمجھتی ہے, لہٰذا وہ ہیومن انٹریکشن کو ڈسپوزیبل بنا دیتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ آپ لائبلٹی نہ سمجھیں, یہ ڈسپوزیبل ہے, آپ اپنا کام نکالیں اور آگے بڑھیں. تو ہر انسانی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے. اور اسی پیراڈائم میں ایموشنل انٹیلیجنس, اب یہ کسی اور موقع پہ ڈسکس کریں گے کہ پرسپیکٹیوز آن ماڈرن کانسیپٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس. انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پہ میں الگ سے گفتگو کروں گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہمارے دینی پیراڈائم میں میرے کیا یعنی پرسیپشنز ہیں, یا اس کا ہم جائزہ کیسے لے سکتے ہیں, یعنی وہ کتنا پسندیدہ تصور ہے. کیونکہ میں اس کے اوپر کچھ کہہ لیجئے یعنی علمی اعتبار سے میرے کچھ اس کے اوپر ویوز ہیں جو میں کبھی اور کسی موقع پر انشاءاللہ واضح کروں گا. اسی طرح جب ہماری ایموشنل نیڈز پوری ہوتی ہیں تو ایک اور کام کیا ہوتا ہے کہ ہم امپلسو موڈ سے ریفلیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ تیسرا بڑا انڈیکیٹر ہے. یعنی موسٹ آف دا ٹائم موسٹ آف دا پیپل لیو ان این امپلسو موڈ. فوراً جھٹ سے سوچ لیا, جھٹ سے پلان کر لیا, جھٹ سے ریجیکٹ کر دیا, جھٹ سے رد کر لیا, جھٹ سے قبول کر لیا, جھٹ سے مروب ہو گئے, جھٹ سے ناراض ہو گئے, جھٹ سے آپے سے باہر ہو گئے, جھٹ سے ریئیکٹ کر دیا. تو یہ جو جھٹ سے کچھ کر لینا ہے نا, جھٹ پٹ والی جو کیفیت ہوتی ہے جس کو میں یعنی امپلسو موڈ کیا ہے, یہ جھٹ پٹ والا موڈ ہے. یعنی بس پل میں تولا پل میں ماشا. تو امپلسو موڈ سے نکل کر آپ ریفلیکٹیو موڈ میں آتے ہیں. اور ان تینوں کو اگر میں یہ جو 3 باتیں میں نے ایموشنل کمپیٹنس کے جو مظاہر میں نے بیان کیے, میں نے ایموشنل کمپیٹنس کے 3 مظاہر بیان کیے ہیں. آپ خوش ہیں بھی, خوش نظر بھی آتے ہیں. تعلق 5 ڈائمنشنز میں اپنی خوبصورتی اور اپنی خوشگواری کے احساس کو لیے ہوئے ہے. اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ آپ امپلسو موڈ سے ریفلیکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے برا ماننا, ناراض ہونا, کٹی کرنا دشوار ہو جاتا ہے. یعنی ایموشنل کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے برا ماننا, کٹی کرنا اور ناراض ہونا قریب یعنی یا تو بہت دشوار ہو گیا ہے یا قریب ناممکن ہو گیا ہے. اس درجے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس لیاقت پر. تو اب ایک اور بات سمجھ لیجئے, ایمان کی جو سیٹ ہے, یعنی ایمان ہمارے وجود میں جس جگہ پر جا کر مرتکز ہوتا ہے, یا ایمان کا نشیمن ہمارے پورے وجود میں جس جگہ کو کہا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قلب. ہمارا دل جو ہے وہ ایمان کا نشیمن ہے. دل جو ہے ایمان کا مسکن ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. جب دل ہی زخمی ہو, یعنی آپ یہ سوچئے ایک بہت خوبصورت سے کیک کو جس ٹیبل پر رکھنا ہو, اس ٹیبل کی حالت یہ ہو کہ اس پہ مکھی بھی بیٹھے تو وہ ٹوٹ جائے. جو ٹیبل مکھی کا بار نہ اٹھا پائے وہ کسی بہت بڑی کہہ لیجئے چیز کا بار کیسے اٹھائے گی؟ وہ تو ہے ہی زخمی. تو ایمان کا نشیمن جسے قلب کہتے ہیں, جب قلب ہی رو رہا ہے تو ایمان کے ساتھ کمٹمنٹ کے تقاضے وہ دل نہیں نبھا پائے گا جو رو رہا ہے. ایمان کے ساتھ وابستگی اور ایمان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے تقاضے اس دل کے لیے نبھانا دشوار رہیں گے جو اپنی صحیح کیفیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں دیکھیے جب ایک بچہ کسی انسان سے تعلق میں آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیڈز پوری ہوتی ہیں. اچھا یہ کام بڑے کے ساتھ بھی ممکن ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان سے جو بہت سمجھدار انسان ہے, بہت صاحب نظر انسان ہے اور بہت محبت کرنے والا اور بڑا مخلص آدمی ہے یا کوئی بھی ایسا انسان ہے, اس سے جب آپ تعلق میں آتے ہیں تو آپ یعنی رب کریم نے تعلق کو ہماری تکمیل کا وسیلہ بنایا. یعنی انسان اپنی تکمیل کے تجربے سے گزرتا ہے تعلق میں آنے کے نتیجے میں. یعنی تعلق کی یہ ایک الگ یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو رب کریم کا ایک نظام ہے تعلق میں آ جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم تعلق میں بھی نہیں بعض اوقات آ پاتے. ہمارے آس پاس لوگ بھی ہماری طرح ہی زخمی معاشرہ, ہر ایک ہی زخمی ہے. کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زخمیوں کا وارڈ ہے جس میں تقریباً ہر آدمی زخمی ہے, تو کوئی کیا میرے زخم کو دیکھے گا, وہ تو خود اپنا زخم لیے بیٹھا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو پرسنل فرسٹ ایڈ کا طریقہ آنا چاہیے, ہر ایک کو اپنی زخم پہ مرہم اور پٹی لگانی آنی چاہیے. تو یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری زندگی زخمیوں کے وارڈ میں اور میں نے ہی اپنے اوپر کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو. تو یہ ہے آج کی گفتگو کا کانٹیکسٹ, اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں کچھ 11 مشورے آپ کو دوں گا. اب میں وہ مشورے آپ سے شروع کرتا ہوں. پہلی بات جو میں اس میں کروں گا, اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی کمپیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دیجیے. آپ کے بحران کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے توقعات اپنے سے کم اور دوسروں سے زیادہ لگائیں. توقعات کی ترتیب یہ ہو کہ آپ اپنے آپ سے اور خدا سے توقعات لگائیں. یعنی آپ توقعات دوسروں سے لگائیں گے تو یہ پرابلم ہوگا. آپ یعنی دوسرے کوئی کام کریں, دیکھیے جب آپ دوسروں سے توقعات لگاتے ہیں اور وہ اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو آپ تھینکفل نیچرلی نہیں ہو پاتے. آپ کہتے ہیں ہاں مطلب ٹھیک ہے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اینڈ دس از گڈ دیٹ یو ہیو ڈن دس. بٹ جب آپ توقع نہیں لگاتے اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے اندر ایک گریٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آپ توقعات لگا لیتے ہیں اور وہ کام کر دیتا ہے تو آپ اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا حق تھا کہ آپ یہ کام کریں اور تمہارا فرض تھا کہ تم یہ کام کرو. تو اس کیفیت سے آپ باہر آتے ہیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ اپنے جذبات کی نگرانی کریں. یعنی اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ریویو کریں. اپنی ایموشنل جو آپ کی کیفیت ہے اس کے اوپر ویجیلنس آپ کی بڑی اسٹرانگ ہو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کے لیے میں ایک پریکٹیکل قسم کی آپ کو ٹپ یہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیے جس کو آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لاگ کا نام دیں. اور اس کے اندر آپ کیا کریں, اس کے اندر آپ کا کوئی بھی یعنی کسی بھی مرحلے پر جب آپ بہت غصے میں آ گئے یا بہت اداس ہو گئے یا حد سے زیادہ ناراض ہو گئے یا کوئی بات اسٹرانگلی فیل کر لی, یعنی کوئی بھی انٹینسو فیلنگ کسی بھی قسم کی, برا ماننے کی, ناراض ہونے کی, غصے میں آنے کی, برا لگنے کی, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی فیلنگ ہو سکتی ہے, ہرٹ ہو گئے, تو اس کو آپ اس ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں. اور اس کو کس طرح نوٹ ڈاؤن کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کی تاریخ لکھیں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ انسیڈنٹ لکھیں کہ وہ ہوا کیا تھا. تیسری بات آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ نے اس انسیڈنٹ میں کیا کیا. اور چوتھی بات آپ یہ لکھیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. یعنی اس تاریخ کو یہ ہوا, میں نے یہ کیا اور مجھے کرنا یہ چاہیے تھا. ہوگا یہ, میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جذبات کی اس طرح نگرانی شروع کر دے اور جب اسے لگے کہ میرے جذبات نے گڑبڑ کی ہے تو میں اس کا روزنامچہ کاٹوں گا, میں اس کا پرچہ کاٹوں گا. یعنی آپ نے یہ ڈائری بنا لی اور آپ اس کا پرچہ کاٹتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں غصے میں آیا, میں آپے سے باہر ہوا اور میں نے اس کو درج کرنا ہے, میں نے اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ہوتا یہ کہ آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے. ہم جتنا اپنے آپ سے غافل ہیں اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے جذبات یعنی اپنے
اب یعنی ہمارے جذبات کنٹرول سے باہر اس وقت نکلتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آتی ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی ایک فہرست بنائیے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 20 وشز ایک پیپر پہ لکھیے, تو کسی وقت اپنے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی وشز کی, اپنی خواہشات کی ایک تفصیلی فہرست بنائیے کہ میری خواہشات ہیں کیا, اور پھر اپنی ہر خواہش کو دیکھیے اچھی خواہش وہ ہے جو آپ کو بلند کر دے, بری خواہش وہ ہے جو آپ کو پست کر دے. تو اچھی خواہش جو ہے, یعنی خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے, خواہش بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب ہمارے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشات بسیرا کر لیتی ہیں تو ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے, اور جب ہمارے دل میں کوئی پاکیزہ اور بڑی مبارک آرزو گھر کر لیتی ہے تو ہم بلند ہو جاتے ہیں. تو دل میں جو آرزو ہوتی ہے وہ ہمیں اوپر لے جانے اور ہمیں نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے. دل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمیں اوپر لے جانے اور نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے, اس کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن یہ خواہشات جو ہیں اپنی وشز کو ایویلویٹ کریں. ایویلویٹ یور وشز, یعنی کیا آپ کی خواہش ہے کیا, اور یہ خواہش کتنی نفیس ہے, یہ خواہش کتنی اچھی ہے. اپنی خواہش کے بارے میں کویسچن کریں. ہماری وہ وش جس کو ہم نے کبھی کویسچن نہیں کیا اور بلائنڈلی فالو کیا, بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں, آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویسچن نہیں کیا, آپ اس کے فالوور بن جائیں گے. آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویسچن کیا, آپ انشاءاللہ تعالی اس کے فالوور, یعنی اگر وہ اچھی ہے تو بنیں گے, نہیں ہے تو نہیں بنیں گے. بلکہ اگر میں یہاں پر وہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اس دعا, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب کریم ہمیں جو چیز ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی ٹھیک نظر آئے اور پھر ہمیں اس کا فالوور بنا دیجئے, اور وہ چیز جو گڑبڑ ہے, غلط ہے, وہ مجھے بھی غلط نظر آئے اور پھر مجھے اس سے بچنے والا بنا دیجئے. اس دعا کو ایک اور سطح پر بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہاں اگر ہم سمجھ لیں تو چیزیں اور انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. عموماً جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ اپنے سے باہر کی دنیا کی طرف ہوتی ہے, اور ہمارا ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی اپلیکیشن اپنے سے باہر کی دنیا پہ کرنی ہے. اس دعا کی اپلیکیشن جناب اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا دونوں پہ کرنی ہے. یہ دعا مائکرو کازم جسے ہم انفس کہتے ہیں, میکرو کازم جسے ہم آفاق کہتے ہیں یا باہر کی دنیا کہتے ہیں, ان دونوں پر اس دعا کی اپلیکیشن ہوگی. تو اب اس کانٹیکسٹ میں اس دعا کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب کریم میرے اندر آپ نے فجور بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے تقوی بھی رکھا ہے, میرے اندر آپ نے برائی کا سبسٹنس بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے خیر کا سبسٹنس بھی رکھا ہے. تو مجھے اپنے اندر خیر کے سبسٹنس کو پہچاننے والا بنائیے, اور خیر کے سبسٹنس کو نرچر کرنے والا, خیر کے سبسٹنس کا خیال رکھنے والا, خیر کے سبسٹنس کو ابھارنے اور گرو کرنے والا بنائیے, اور اس کا فالوور بنائیے. میرے مرغوبات نفس میں وہ رغبتیں جو رغبت باطلہ ہے, میرے نفس کے جو باطلانہ داعیات ہیں, مجھے ان سے اجتناب کی توفیق دیجیے. میرے نفس کے جو پاکیزہ داعیات ہیں, مجھے اس کو پہچاننے اور ان کو فالو کرنے والا بنائیے. کیونکہ آپ کے نفس کے اندر, نفس جو ہے وہ کلی طور پر کوئی بری چیز نہیں ہوتا. نفس جو ہے وہ مجموعہ ہے. نفس, آپ کے نفس کے اندر رب کریم نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے, اور اس کی جو پیدائش فرمائی ہے وہ ایسے فرمائی ہے. ہمارے نفس کو تخلیق جب رب کریم نے کیا ہے تو اس میں خیر کا مادہ شر کے مادے پر کہہ لیجئے اس کے اوپر تھا, اور اسی اصول پر آپ کی گروتھ ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد میں کچھ ڈسٹورشن ہوئی, کچھ گڑبڑ ہوئی, اور پھر ہم دوسری طرف نکل گئے. نہیں تو ہمارے اندر تو ہم تو فطرت کے اوپر پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ریویو کریں اور اپنی اچھی خواہشات کو سمجھیں اور اچھی خواہشات کو لیں. اچھی خواہشات کو فالو کرنا پیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا پیشن بنائیں اچھی خواہشات کو, لیکن دیکھ لیں کہ کیا ہے. چوتھی چیز جو آپ کے دل کو کمزور کرتی ہے اور نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے, یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ دل کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جائیں گی. ایک ہے خواہش اور دوسری ہے فکر, اور ان دونوں کو میں الگ الگ پلیس کرتا ہوں.
ایک کو میں کہتا ہوں وشز، دوسرے کو کہتا ہوں وریث. ایک کو میں کہتا ہوں آرزو یا خواہش جو کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. دوسری ہے تفکرات یا فکر یا وریث جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بے معنی چیزوں کی محبت سے پاک کر لیجیے. اپنے دل کو ان وریث سے خالی کر لیجئے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جائیں گے, اور اپنے دل کو ان کہہ لیجئے وریث سے پر کر لیجئے جو بڑی مبارک وری ہیں. یعنی وری جو ہے وہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بہت بری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنی وریث کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے, اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اپنے بچوں پہ اس طرح محنت کرتے ہیں جیسے کسی ڈیکوریٹو پیس. یعنی بعض لوگ اپنے بچوں کو ڈیکوریٹو پرپسز کے لیے تیار کرتے ہیں, مطلب وہ دیکھنے میں ٹھیک, بلکہ اس بات پہ شدید ناراض ہوتے ہیں یہ تم نے اپنے منہ پہ کیا لگا لیا. یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کو بہت اچھی طرح چمکایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پر کسی کبوتر نے اپنا آرٹ دکھا دیا, تو اس کے بعد جو انہیں اس سے آئے گا کہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو ونڈ اسکرین چمک رہی تھی اس پہ اگر کوئی گند آ جائے تو آپ کو جو غصہ آئے گا, بالکل اسی طرح کہ اگر کسی بچے نے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ میں کوئی گندی کوئی کچھ گڑبڑ کر لی تو آپ, یعنی اب پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو, یعنی کیا اس بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو آبجیکٹ کے طور پر, یعنی بہت سے والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے 3 توقعات رکھتے ہیں. پہلی توقع یہ ہے کہ وہ انہیں خوش کرے, دوسری توقع یہ ہے کہ وہ انہیں ان کو فالو کرے, اور تیسری توقع یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو پرپس سے انوائرمنٹ میں موجود رہے, یعنی وہ دیکھنے میں بڑا سب صحیح لگے, اچھا لگے. اچھا, ان 3 پرپسز کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں. تو اور اگر ان میں سے کوئی بھی پرپس نظر انداز ہو رہا ہے تو ہم جس طرح ریاکٹ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. تو وہ جو قرآن کی ان آیتوں کی طرف اب آپ دیکھیے جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے, تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن سکتا ہے, حتیٰ کہ تمہاری بیویاں, یعنی بیویوں کو وہ اس طرح سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں, اور شوہر کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ہمارے گھر اور ہمارے مال اور ہماری کھیتیاں, ٹھیک ہے, اور یہ سب اشارہ کیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا, اور اولاد, یہ سب آپ کے لیے, کیونکہ ان کی جو محبت ہے وہ یعنی وہ ایک بہت اچھے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت برے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی جو محبت ہے, دیکھیے اس میں اصول کیا ہوگا, اصول یہ ہے کہ وہ محبت جو آپ کے دل کو چھوٹا کر دے اور آپ کی کمٹمنٹ کسی نوبل کاز سے کمزور کر دے اور آپ کے اندر سے قربانی کا جذبہ ختم کر دے, وہ محبت بری ہے. اور وہ محبت جو آپ کے دل کو بڑا کر دے, وہ محبت جو آپ کے اندر قربانی کی اسپرٹ کو ریوائیو کر دے, وہ محبت جو آپ کو کسی نوبل کاز سے پوری قوت سے وابستہ کر دے, وہ محبت اچھی ہے, کام کی ہے. تو ہم دین کے کانٹیکسٹ میں جب محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو ہم اس والے عشق کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پہ اپیل کی, ہر جہاد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنا وقت اور اپنی پیش کریں کاز کے لیے, بڑے اسٹرگل کے لیے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اناؤنس کیا کہ بھائی لوگ آئیں, جہاد کا موقع ہے اور دیں اپنا. تو ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا چند مہینے کا بچہ تھا, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لوگ آئے, لوگوں نے اپنا مال اور اپنی چیزیں دے دیں اور لوگوں نے اپنے بیٹے دے دیے, لوگ خود آ کے شامل ہو گئے, ہمیں لے جائیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک عورت آئی, اس نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پاس چند مہینوں کا, اور اس نے بچہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس بچے کا ہم کیا کریں گے, اس بچے کو تم مطلب رکھو. اور تو اس عورت نے اصرار کیا کہ نہیں آپ لے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اسے مطلب اس کو ٹالا کہ بھائی آپ اس کو. تو اس عورت نے ایک جملہ کہا, اور اس عورت نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم کیا کریں گے, تو اس عورت نے کہا کہ بھائی جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑھے گا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو آگے کر دیجیے گا. تو
یہ ایک اس عورت کی اسپرٹ تھی کہ وہ اس لیول، یعنی اس کی جو، یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی اپنے بچے سے محبت نہیں تھی، بلکہ ایک کاز سے محبت، بچے کی محبت جو ہے وہ کاز کی محبت کے راستے میں دیوار نہیں بن گئی تھی. یعنی ہماری جو اپنی اولاد سے محبت ہے اور ہماری جو چیزوں سے محبت ہے وہ کسی بڑے کاز سے محبت کے راستے کا آبسٹیکل نہ بن پائے. تو یہ ہے وہ کیفیت. تو اپنے دل کو بےمانی چیزوں، اچھا یہ تو اولاد سے محبت تو بامانی ہوتی ہے، لیکن میں چیزوں، جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گیجٹس ہیں، ایسیسریز ہیں، اس کی محبت میں، یعنی کسی کی، میں نے بعض اوقات لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز کے گم ہونے پر ایسا دیکھا ہے جیسے ان کے، یعنی اللہ نہ کرے کسی کے گردے یا پھیپڑے گم ہو گئے ہوں تو اس پہ جتنی پریشانی ہو اسے اتنی پریشانی اس کو ہوئی کہ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یعنی چونکہ چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو اپنے دل کو چیزوں کی محبت سے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انفاق کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ بلکہ آپ کو تو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کو دینے کے لیے اس کو دے دو. اچھا اس کی سب سے سپریم اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اس کو تو ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ ہم وہ کریں. ہم جسے سنت ابراہیم ہم کہتے ہیں، ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں ایک عمل کرتے ہیں. ہم سنت ابراہیمی میں تو تھوڑی ہم نے تھوڑی اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیری. سنت ابراہیمی تو یہ ہے، ہم تو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں بکرے پہ چھری پھیر کے. تو اپنی جو سب سے عزیز ترین چیز ہے، تو ہم اپنے دل کو بےمانی چیزوں سے کی محبت سے بچائیں اور دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کن چیزوں کی محبت اور کن چیزوں کی وریز لیے ہوئے ہے. میرا 5واں پوائنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا کہتے کسے ہیں؟ عفو کسے کہتے ہیں، درگزر کسے کہتے ہیں؟ بلکہ عفو و درگزر دونوں کو سمجھیں کہ پہلے معاف کرنا ہوتا کیا ہے. دیکھیے ہم معاف کرنے کے درست مطلب کو نہیں سمجھ پائے. پرابلم اس وقت ہوتا ہے، دیکھیں معافی وہ لیول آف ایکسیلنس ہے جس کے نتیجے میں، یعنی معافی جو ہے وہ آپ کی سائیکی کو بیسٹ پاسبل اسٹیٹ پر پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے. اگر معافی کا ایکسپیرینس آپ کی سائیکک پوزیشن کو لفٹ نہیں کر پا رہا تو یہ معافی کا تجربہ نہیں ہے. اپنے جس عمل پر آپ کو معاف کر دینے کا گمان ہو رہا ہے وہ معافی ہے ہی نہیں. معافی کہتے کسے ہیں؟ معافی جو ہے، اگر آپ نے کسی کو معاف کیا اور آپ اس کی زیادتی کو بھول نہیں پا رہے تو یہ معافی نہیں ہے. ٹو فارگیو اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ از ایکچولی ناٹ ٹو فارگیو. تو معافی یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے نے کل کوئی کام کیا تھا، آپ نے اس بات ہو گئی، اس نے معافی تلافی ہو گئی، اور دوبارہ آج جب کام ہوا ہے تو آپ پچھلی ساری باتوں کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں تم تو ہوئی ایسے، جب تم 4 سال کے تھے تو تم نے مجھے ایسے کیا تھا، جب تم 6 سال کے تھے تو ایسا کیا تھا، اور آج تم 14 سال کے ہو، اور پچھلے 10 سال کے سارے اس کے جرائم جس کے اوپر آلریڈی کیس چل کے وہ بری الذمہ ہو چکا ہے. ہر وہ کیس جس کے اوپر اس کو بری کیا جا چکا ہے آج دوبارہ ساری فائلیں کھول کے دوبارہ بیٹھ گئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم جس انسان کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے، آپ ایک ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عہد کر رہے ہیں